بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مختصر بات ہے، اس کے لیے میں نے سورہ اعراف سے آیت نمبر 27 کا انتخاب کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ ہی کافی ہے، تشریح کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے نا، بنی آدم، آدم کی اولاد سے اللہ فرماتا ہے، اور ایک واقعہ یاد کرا رہا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم خیال رکھنا کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، راستے سے نہ ہٹا دے شیطان۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ چکر میں نہ ہونا شیطان کی، چکری ہے۔ اس نے کیا کام کیا تھا؟ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ چلو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ اگلی بات جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اس نے کام یہ کیا کہ ہمارے ماں باپ کو ننگا کر دیا۔ اچھا، وَتَفْرِقَ حضرت سے حضرت آدم اور اماں ہوا بھاگے جنت کے درختوں سے، جنہیں یہ زیتون کے درخت ہوتے تھے، تو وہ چمکا کر اپنا وہ سطح چھپا رہے تھے، یعنی حضرت آدم کو اور اماں ہوا کو ننگا کر دیا، لباس اتر گیا تھا۔ یہ شیطان کرتا ہے، یہ آدم کی اولاد سے خطاب ہے۔ ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، مجھے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، مفتی صاحب آپ تو گرمیوں کے موسم میں امریکہ سے، وہاں کون سا فیشن چل رہا تھا؟ مگر گرمیوں میں کوئی فیشن نہیں ہوتا، صرف گرمی ہوتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ ہمارے ملکوں میں بھی جا رہا ہے، یعنی ہمارے دیکھنے کی باتیں جب 32-33 سال پہلے ہم پاکستان چھوڑ کے آئے تھے تو عورتیں دوپٹہ بھی لیتی تھی، شلوار قمیض بھی پہنتی تھی۔ اب ماشاءاللہ پاکستانی ڈرامے دیکھو تبھی خوش ہو جائے کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، شیطان کا کام یہ تھا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کر دیا اور تمہارے ماں باپ بھاگے اپنا بدن چھپانے کے لیے۔ انہو یراکم ہوا قبیلہ، شیطان طاق میں ہے اور اس کا پورا قبیلہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حیث لا ترون، تم نہیں دیکھ سکتے اس کو، وہ کہاں سے بات کرتے ہیں۔ اب اگلی بات جو اللہ فرماتا ہے کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اے ایمان والو، میں نے یہ شیطان جو ہے یہ بے ایمانوں کے پیچھے لگا دی ہے۔ تم تو ایمان والے ہو، تمہیں تو جلدی سمجھ آنی چاہیے۔ جو شیاطین ہے میں نے بے ایمانوں کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ تو ایمان کی نشانی کیا ہے ایمان والے کی؟ کہ وہ آدم کی سنت پیدا کرتا ہوا اپنے وجود کو ٹھاپے گا، اور شیطان کی سنت کیا ہے؟ وہ آپ کو ننگا کرے گا۔ یہ ہماری مرضی ہے، ہم ننگا ہونا پسند کریں شیطان کے پیچھے لگ کے یا آدم کے پیچھے لگ کے اپنے وجود کو چھپانا پسند کریں۔ دعا سے پہلے آج لاہور میں قیامت مچ گئی تھی، کربلا، یقین کریں آپ، دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ویسے تو ہمارا میڈیا بند کیا ہوا سارا، لیکن سوشل میڈیا پر جو لوگوں کے پاس فون ہے، قتل و غارت دونوں طرف سے، یہ نہیں کہ ایک طرف سے۔ اللہ پاک ان دونوں میں جو شہید ہو گئے ان کو جنتوں میں جگہ دے، جو زخمیوں کو آرام دے، اور جن ظالموں نے ان کو اس کام پہ پہنچایا ہے اختیار پر، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، مجھے ظالم پسند نہیں ہے۔ ہم اور کچھ نہیں کہتے، یا اللہ چونکہ تجھے ظالم پسند نہیں ہے تو ظالموں کو ظلم کا انجام دکھا۔ آمین۔ جس طرح
انہوں نے ان بچوں کو شہید کیا ہے، اس میں دوسرا لوگ بھی شہید ہوا ہے، یا اللہ ویسے ان ظالموں کو ظلم کا انجام دکھا، یہ ہماری دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، ہم نے تیرے بات کلام سنا، تیرے گھر میں جمع ہوئے روزے سے ہیں، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان کے ہیلوں بہانوں سے بچا اور باب آدم کی سنت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بچے شہید ہو گئے ان کو بھی جنتوں میں جگہ دے، ماں باپ کو صبر دے دے۔ یا اللہ جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دے دے۔ یا اللہ جو ظالم ہیں ان کو ظلم کے انجام تک پہنچا۔ یا العالمین، ہم درویشوں کی دعا ہے، ہمیں دور سے کچھ کر نہیں سکتے، معذرت تیری بارگاہ میں عرض کرنے کے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آمین۔ آج میرا پھر ایک بھتیجا لوکل گورنمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا خانیوال میں، تو کورونا کا ویکسین کا چکر وہ بھی چلا، وہ بھی آج فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے۔ اور یہ پاکستان میں کون سی ویکسین لگا رہے ہیں، یہ دوسرا کیس ہمارے گھر میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بچائے اور سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔